ہندوستانی ایک شاعر ہوا بیچارہ، ٹھیک ہے اس کی زندگی جو جیسی بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے، مگر اس نے جب یہ بات کہی، محبت ہے جسے غار حرا میں رونے والے سے، وہ بندہ ہے خدا کا رازنا ایمان ہے میرا۔ کہتا ہے بندہ وہ ہے جس کو اللہ کا پتہ چلا، جس کو غار حرا میں رونے والے پیغمبر سے محبت ہوئی۔ محبت ہے جسے غار حرا میں رونے والے سے، وہ بندہ ہے خدا کا رازنا ایمان ہے میرا۔ جہاں ایک کملی والے نے قدم رکھا ہے اپنی، وہ صحرا بن گئے گلستان ایمان ہے میرا۔ آپ یہاں بیٹھے ہو، مدینہ شریف جائیں۔ میں گیا ایک عمرہ رمضان شریف کا زمانہ تھا، اب مسجد نبوی میں توسیع ہوگی، مگر اس کی بیرونی دیوار جو تھی نا، شام کے وقت افطار کا وقت تھا، عرب بھی بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے بوڑھے، میں بھی دیوار کے ساتھ تھا، تو افطاری کا انتظام تھا۔ میرے پر اللہ کی طرف سے ایک حالت طاری ہوئی، میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے، میں رویا اور میرے رونے پر وہ سارے عرب روئے۔ انہوں نے کہا یار ایمان اس کو کہتے ہیں، ہم مدینہ میں رہتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا۔ مدینہ شریف کہ وہ پاک شہر جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام رہے، دراں زمین کے نسیم میں وفضل ترہ دور کہ دائے دم ددنوں نافہائے تاتاری، کہ یہ کستوریاں کیا قدر و قیمت ہے ان کی اس زمین کے مقابلے میں جہاں رسول کی زلفوں کی ہوائیں لہرائیں۔ پیغمبر خدا نے زندگی گزاری اس شہر سے بڑھ کے بطیب رسول اللہ تابا نسیم ہوا۔ مدینے کی ہوا سے اب بھی اگر خوشبوئیں آتی ہیں تو رسول اللہ کی خوشبوئیں، جو جاتا ہے اب بھی ان گلیوں اور مکانوں میں اسے حضور کی خوشبو آتی ہے، یار اللہ کے رسول یہاں پھرتے رہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں امام مالک اتنے بڑے امام ہیں، ساری عمر مدینہ شریف میں گزری، سوار نہیں، حالانکہ حرام نہیں سواری کرنا، وہاں نہیں سوار۔ لوگوں نے کہا وہاں دین میں اجازت ہے لوگ سوار ہوتے ہیں، آپ مدینہ شریف کی گلیوں میں سوار نہیں ہوئے پوری زندگی، فرمایا شرم آتی ہے یار رسول اللہ کے پاؤں جو ہیں وہ جانوروں کے قدموں سے رونگوں، میری یہ جرت نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے۔ اور یہ دیوبندی بزرگوں میں سے مولانا خلیل اللہ احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ بڑے عالم ہوئے، آخر میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ یہ دیوبندیت بریلوی شیعت سنی کوئی چیز نہیں، یہ ساری برباد ہونے کی باتیں ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جس نے کلمہ پڑھانا، آپ دل کی تہ میں اس بات کو جما لیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر رسول اللہ کا دیوانہ ہے۔ علم کی کمی ہو سکتی ہے کہ اس کو صحیح پتہ نہیں چلا، علماء نے جو بتایا مان لیا، ورنہ سینہ چیر کر دیکھیں تو کوئی کلمہ گو رسول اللہ کی محبت سے خالی نہیں ہو سکتا، بڑھ بڑھ کر لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ آخر زمانہ مدینہ منورہ چلے گئے، ساری عمر وہاں گزاری، وہاں ہوتے ہوئے صرف ایک حج کیا، پھر حج پر نہیں گئے، مدینہ شریف ہی رہے۔ اب کہنے والے کہتے ہیں دیوبندی گستاخ ہیں، وہابی گستاخ ہے، اللہ کے بندو خدا سے ڈرو، نہ تم گستاخ ہو نہ اور کوئی، سب رسول اللہ کے پروانے ہیں، یہ شمع کے پروانے ہیں۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تم محبت کرنا چاہتے ہو، اچھا ہے یہ جذبہ، مگر دوسروں پر الزام نہ لگاؤ، تانا نہ لگاؤ۔ اور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے بھی حال تھا کہ اگر کوئی ملنے کے لیے آ گیا تو مولانا اس کو نہ رخصت کرنے کے لیے مدینہ شریف سے باہر جاتے، اچھا طریقہ مشاہدت کرنا، مہمان کو رخصت کرنا۔ مگر جب آپ محسوس کرتے کہ اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں تو روضہ رسول پھر نظر نہیں آئے گا، تو آپ معذرت کر لیتے کہ میں مدینہ شریف میں صرف اس لیے ٹکا ہوا اور ایک حج کے علاوہ حج بھی میں نے نہیں کیا پھر دوبارہ، کہ جب وقت آخر آئے نا، جب میں مر رہا ہوں تو میری نظریں رسول اللہ کے روضہ اثر کے گنبد کو دیکھ رہی ہیں، اس لیے اگر میں باہر مر گیا تو وہ بات جس کے لیے میں مدینہ شریف میں ٹھہرا ہوں وہ تو کوئی نہ رہی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اور جو 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہاں بقیع میں دفن ہوئے، باقی دنیا میں گئے دین کا کام کرتے رہے، اب وہ 10,000 جو ہے ان کا حال کیا؟ یہی حال کہ اگر روضہ رسول کو دیکھا جائے، ادھر ان کی قبریں دیکھی جائیں بالکل سائے میں، تو پھر بات وہی بنتی ہے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اسی عہد کو اب وفا کر کہ ہم گھر بار چھوڑ کر آ گئے تھے آپ کے قدموں میں، مرتے وقت بھی اس وعدے کو نبھایا کہ مریں گے تو آپ کے قدموں میں مریں گے۔ اس لیے اس سے بڑی سعادت اور نیک بختی کوئی نہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول سے محبت کرے۔ مکہ معظمہ فتح ہوا، اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، بہت مال آیا، اتنا مال غنیمت کبھی نہیں آیا جتنا اس موقع پر آیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم کیا، مگر تقسیم میں زیادہ مکہ کے لوگ جو ابھی ابھی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، جنہیں حضور نے معافی دے دی تھی، طلقاء، مؤلفۃ القلوب، ان کا دل پرچانے کے لیے آپ نے ابو سفیان کو ساؤنڈ دے دیا، ان کے بیٹے ابو معاویہ کو، یزید کو، ایسے لوگ تو نئے نئے مسلمان سے بہت دیا، مدینے والوں کو نہیں دیا۔ تو جو نوجوان تھے ان کی زبانوں پر یہ گلہ آ گیا کہ ان لوگوں کے خون کے قطرے تو ابھی ہماری تلواروں سے ٹپک رہے ہیں، ان سے ہم جنگیں کرتے رہے حضور کے ساتھ، یہ دشمن ہوتے تھے اسلام کے، اب مکہ فتح اور یہ قید ہو گئے تو معافی دے دی تو ٹھیک ہے، مگر یہ سارا مال غنیمت ان کو دے دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے خیمہ لگوایا، اس نے مدینہ شریف کے لوگوں کو اکٹھا کیا، دوسرے صحابہ نہیں آئے، مدینہ کے انصار کو جمع کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ میرے تک یہ باتیں پہنچی ہیں، کیا آپ لوگوں نے میری اس تقسیم پر اعتراض کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے لوگ جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا اور دشمن ہوتے تھے ان کو اتنا دے دیا، ہمیں کچھ نہیں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کسی بزرگ آدمی نے یہ باتیں نہیں کہی، نوجوانوں کے منہ پر یہ باتیں آ گئیں، چھوکروں نے ضرور گیلا کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حکمت سے، جس پیار سے موقع کو سنبھالا، گلا تو ٹھیک تھا ان کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ لوگوں نے مجھے نہ مانا اور تم نے میرا ساتھ دیا تو بالکل تم سچے ہو، اگر تم یہ کہو کہ لوگوں نے اپنے شہر میں تجھے پناہ نہ دی، ہم اپنے شہر میں تجھے لائے، تو تمہارا یہ احسان جو ٹھیک ہے۔ جب حضور یہ کہنے لگے تو لوگ جو تھے انہوں نے رونا شروع کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہ کہیں، احسان تو آپ کا ہے کہ ہمارے شہر میں آپ تھے، ہمارا کیا احسان ہے، ہمیں تو اللہ نے فضل فرمایا، آپ کے خادموں میں بنا دیا۔ حضور یہ کہتے رہے کہ اگر تم یہ کہو کہ تیرے پر ہمارا تو تم ٹھیک ہوگے، مگر وہ رو کر کہتے نہ حضور ایسا نہ۔ اور جب بات کمال تک پہنچی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ اونٹوں کی قطاریں لے کر اپنے گھروں کو چلے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر مدینہ کو چلا جاؤ؟ سارا مجمع ہوا، لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے رسول باقی بھی انہیں دے دیں، ہم یہ اونٹ نہیں چاہتے، ہمیں اللہ کا رسول درکار ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں مکہ میں رہوں، میں چھوڑ گیا یہ شہر، میرا تمہارا زندگی اور موت کا ساتھ ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور کی قبر بنی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں مسجد نبی دیکھنے جاؤ، کئی ہمارے حدیث حضرات کہتے ہیں قبر پاک نہ دیکھنے جاؤ، بھائی مسجد اقصیٰ کا کوئی درجہ، کتنے لوگ جاتے ہیں مسجد اقصیٰ؟ اب مسجد کی بات نہیں، جو دل کی بات ہے ماننی چاہیے، اگر روضہ رسول وہاں نہ ہوتا تو کوئی بھی نہ جاتا۔ مسجد میں جانے کا تو نقصان ہے، مکہ معظمہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد نبی میں کیا 1,000 نماز کا ثواب، نمازوں کے لیے جانا تو گھاٹا ہے۔ اصل نفع جو ہے وہ یہ ہے بھائی، سچی بات ہے، بات کو چھپانا نہیں چاہیے کہ اگر رسول اللہ کے سامنے حاضری نہ ہوتی اور نبی علیہ السلام یہ بات نہ فرماتے کہ جب بھی کوئی مسلم قیامت تک لیے کہہ دیا ما من مسلم یسلم علیہ، قیامت تک بھی جب کوئی آدمی میرے اوپر سلام کہے گا الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام، سن لو جو میرے سامنے، یہی نہیں تمہیں بھی میں خوشخبری دے کر جا رہا ہوں کہ جو آ کر سلام کہے گا اللہ تعالیٰ میری روح کو اطلاع دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا۔ اب آپ سمجھیں کہ میں اور آپ ساری زندگی میں حضور کی طرف سے ایک جواب ہمیں مل جائے نا کہ اچھا بچہ تجھ پر سلام ہو تو بیڑا پار ہو۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی عالم معارف الحدیث میں لکھتے ہیں اسی حدیث کے تحت بہر سلام مکن رنجیا از جواب اے اللہ کے رسول میں نہیں کہتا کہ میرے ہر سلام پر آپ اپنی زبان کو تکلیف دیں، بے شک نہ دیں کہ صد سلام ہے مرا بس یا کہ جواب اب تو، میرے لاکھوں سلاموں کے لیے زندگی میں ایک جواب ہی آپ دے دینا، بات باری ہے۔ اس لیے مدینہ شریف جو جاتے ہیں لوگ مسجد کے لیے نہیں جاتے، مسجد میں اس ثواب بہت کم ہے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ 50,000 نماز کا سب غلط، صرف 1000 نماز کا صحیح حدیث ہے، مکہ میں لاکھ کا، مگر مکہ میں یہ دولت نہیں ملتی۔ رسول اللہ پر سلام کہنا اور حضور کے سلام سے مشرف ہونا یہ مکہ میں کہاں نصیب ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، جو کہتے ہیں نا ہم نے مکے میں طواف کرنے ہیں، وہ کہتے ہیں رہو تم یہاں اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے رہو، مگر میں تو بھائی محبوب کے دیار کی طرف جا رہا ہوں، مجھے تو مدینہ کھینچ رہا ہے، بخاصاں باس تو ان میں شریک ہو جا، طواف کر، مگر میں اللہ کے رسول کی ملاقات سے بڑھ کر کسی شے کو نہیں جانتا۔ تو آپ سارے
خواہ کسی گروہ سے آپ کا تعلق، خوش قسمت ہے کہ آپ